خدا اے خدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وعن أسامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام اور ہمارے مسجد کے بہت پیارے ہمارے بیٹے امام محترم دامت برکاتہم، سب آمین کہو۔ اللہ آج کی رات ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ آج کی رات مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ آج کی رات کو رحمت کا ذریعہ بنائے، اور آج فیصلے کی رات ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے صحیح فیصلہ فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس رات پر آئیں اور ضروری باتیں کریں، سب سے پہلے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عظمت کو ہم سمجھیں، اور ہم اس وقت میں ایک یقین بنائیں، ناممکن کو ممکن کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے، کبھی کورونا کا حملہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی بیماری کا حملہ ہوتا، کبھی کوئی آسمانی وبا، کبھی کوئی زمینی وبا۔ سب کا خلاصہ یہ ہے، یہ سب کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ پورا دن موبائل پر، اخبار پر اس نے کہا اس نے کہا، لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا، اتنے بجے ہوگا، اتنے بجے ختم ہوگا۔ ایسا لگتا سب کو اتنی معلومات ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پوچھو کہ تجھے اتنی بہت معلومات ہے، تیری سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ قرآن پاک کی کچھ آیتیں تو صحیح پڑھ سکتا ہے؟ ارے میرے پیارو، چھوڑ دو نا اللہ پر، ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ بس اللہ سے کہو، اللہ یہ جو ہو رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، لیکن اللہ تو رحمان ہے، بولو بے شک۔ اللہ تو کریم ہے، بولو بے شک۔ اللہ تو مغفرت والا ہے، بولو بے شک۔ اور اللہ کی عظمت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی عظمت، وہ روم کا ایک بہت بڑا سائنسداں، بولو روم کا سائنس آتی نا، سائنس، اس میں اتنا آگے ایک آدمی تھا روم کا، اس کا ہسٹری بولو، اس کی جغرافی بولو، اس کا میتھمیٹکس بولو، اس کا لاجک بولو، اتنا ایجوکیشن والا آدمی تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا، بولو مسلمان نہیں تھا، اور روم کا تھا۔ کہاں تھا؟ روم کا، اور بہت ایجوکیشن والا آدمی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بہت سارے علماء بیٹھے، بہت سارے علماء بڑے بڑے علماء بیٹھے، ہزاروں کی تعداد میں علماء بیٹھے۔ وہ روم کا جو پڑھا لکھا تھا، جس کا ایجوکیشن بہت اونچا تھا، جس کی تعلیم بہت اچھی تھی، اور وہ اللہ کو مانتا، اس نے سارے علماء کو اوپن چیلنج کیا کہ میرے 3 سوال کا جواب دو گے۔ کتنے سوال کا جواب دو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت۔ وہ روم کا پڑھا لکھا بڈھا آدمی 80 سال کا، جو ایجوکیشن میں بہت آگے، سائنس میں بہت آگے، جغرافی میں بہت آگے، معلومات میں بہت آگے، مگر اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ اس نے 1000 سے زیادہ علماء کو چیلنج کیا، میرے 3 سوال کا جواب دے دو۔ تو سب نے کہا کہ دیں گے۔ کہا نہیں دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو میں بادشاہ کو کہہ کر تمہیں قتل کروا دوں گا۔ اب کون کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے؟ ارے بھائی بتاؤ، کوئی کھڑا ہوگا؟ کوئی کھڑا بھی ہوتا تو دوسرا پکڑ کے بٹھا دیتا، کائے کو اپنی عورت کو بیوہ بناتا، کائے کو اپنے بچوں کو یتیم بناتا۔ یہ 3 سوال پوچھے گا، یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ سائنس کا میدان، ڈیبیٹ کا میدان، مناظرے کا میدان، جغرافی کا میدان، لاجک کا میدان، بایولوجی کا میدان، یہ بہت آگے پڑھنے لکھنے میں، یہ اس کے سوال بہت بھاری ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی کھڑا، ارے بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کوئی کھڑا
ایک 18 سال کے جوان پیچھے بیٹھے تھے، 18 سال کے جوان پیچھے بیٹھے تھے، کپڑا بھی پھٹا ہوا تھا، چہرے سے لگتا تھا کھانا پینا برابر ملا نہیں، اور کھڑے ہو گئے، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ اب اتنے سارے علماء، اتنے بڑے بڑے عمر کے علماء، کوئی کھڑا نہیں، اور ایک 18 سال کا جوان کھڑا۔ تو یہ جو بوڑھے میاں تھے نا، روم کا جو آدمی تھا، جو بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ کہنے لگا جب اتنے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دیتے تو کیسا جواب دے گا؟ اس نے کہا یہ مت پوچھ، تیرا کام سوال پوچھنا، میرا کام جواب دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب اس نے سنا تو بہت خفا ہوا، کہا بلاؤ یہ جوان کو بلاؤ۔ اب وہ جو جوان آئے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، آ کے یوں سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، ارے بولو یہ روم کا آدمی بڑی کرسی پر بڑھیا تاج تخت کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال، اس کا سوال سننا، اس نے کہا میرا پہلا سوال، اللہ کے اوپر کون؟ اللہ کے۔ اور اس نے بتایا، اس نے کہا اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، چرندے درندے پرندے بنائے، اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ کے اوپر کون؟ یہ کون سا سوال اس کا؟ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے۔ اس نے کہا کہ جواب دو۔ وہ جو 18 سال کے جوان تھے کہنے لگے پہلے سوال سب پوچھ لینا تو جواب ساتھ میں ہی دے دوں گا۔ کتنے سوال پوچھنے والا؟ ایک سوال ہو گیا اللہ کے اوپر۔ اس کا دوسرا سوال، اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کہا تم اللہ کو مانتے ہو تو تم بتاؤ کہ اللہ دیکھتے کہاں؟ اگر اللہ دائیں طرف دیکھتے، یہاں دیکھتے، تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ لیفٹ میں کیا ہوتا۔ اللہ اگر آگے دیکھتے، اللہ کو یہ نہیں معلوم پیچھے کیا ہوتا۔ اگر اللہ اوپر دیکھتے، اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہوتا۔ تو اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ اب وہ تو نالائق اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کہا اللہ دیکھتے کہاں؟ کہا چلو 2 سوال کا، تیسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کرتے کیا ہے؟ اللہ کرتے کیا ہے؟ جیسا ابھی کسی کو پوچھو بھائی میں کیا کرتا ہوں، میں کہوں گا میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی پوچھے کیا کرتے ہو، کیا بولو گے؟ ارے بولو نا، کیا بولو گے؟ بیان۔ سن، کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سن رہے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ ارے بولو نا، کالی پل والوں بلند آواز سے بولو نا، اللہ کو دیکھا؟ اور کوئی دیکھ سکتا؟ نہیں، اگر ابھی ہم چاہے کہ اللہ کو دیکھے تو دیکھ سکتے؟ کبھی نہیں، قیامت تک کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں سب آنکھوں کو دیکھ لیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تو فرماتے تیری آنکھیں کیا خیانت کرتی، تیرے دل میں کیا گندا خیال آتا، وہ بھی جاننے والا کون؟ بھائی ہماری آنکھیں کیا خیانت کرتی ہے بازو والے کو نہیں معلوم، ہمارے دل میں کتنا برا خیال آیا بازو والے کو نہیں معلوم، لیکن کس کو معلوم؟ پڑھو میرے ساتھ میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ جل جلالہ فرماتے آنکھوں کی خیانتوں کو پورا مجمع بولو جاننے والا کون؟ دل کے اندر آنے والے خیالات کو جاننے والا کون؟ تو وہ رومی آدمی نے کتنے سوال پوچھے؟ پہلا سوال تو بہت عجیب و غریب سوال، اللہ کے اوپر کون؟ دوسرا سوال اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ تیسرا سوال اللہ کرتے کیا ہے؟ اب سارا مجمع سناٹا۔ وہ 18 سال کا جوان کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا نعمان۔ کیا نام بول دو، نام کیا؟ انہوں نے کہا میرا نام نعمان ہے۔ میں کھڑا ہو گیا جواب دینے کے لیے، تو بوڑھا آدمی تھا روم کا، کہا بولو پھٹافٹ جواب، ہمارے کویشچنز پورے ہو گئے، اب آپ کے آنسر۔ تو 18 سال کے جوان نے کہا ایک پرابلم ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم نے سوال پوچھے تو کرسی پر بیٹھ کے پوچھے، میں سامنے کھڑا تھا۔ بھائی وہ 18 سال کا جوان سامنے کھڑے تھے، کہا آپ نے سوال پوچھے تو کرسی پر بیٹھ کے پوچھے، میں سامنے کھڑا تھا۔ اب جواب میرے کو دینا ہے تو میں کرسی پر بیٹھوں گا، آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب وہ بڈھا اتنا پڑھا لکھا بڈھا غصے ہو گیا، کہا میں کھڑا؟ کہا نہیں، بات انصاف کی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر سوال پوچھنا ہو تو کرسی پر بیٹھ کے سوال پوچھے اور میں کھڑے کھڑے سنوں۔ اب جواب دینا ہے تو میں کرسی پر بیٹھوں گا، آپ کھڑے کھڑے سنیں گے۔ تو سب نے کہا بات تو برابر ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بڈھے کھڑے ہو گئے۔ اچھا بتاؤ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوشی کھڑے ہوں گے؟ کیسا چہرہ ہو گیا ہوگا ان کا، ویسے کھڑے ہو گئے اور کہا جوان کو، کہا چلو جلدی پٹافٹ۔
کہا میں نے کب آپ کو پھٹاپٹ بولا تھا جب سوال کرنے کے لیے؟ آپ آرام سے سوال پوچھتے گئے، میں خاموشی سے بالکل کول، میں آرام سے آپ کے سوال سنتا رہا، اب میں بھی آرام سے جواب دوں گا، میرے جواب کو آرام سے سنتے رہنا۔ اور پھر کہا 18 سال کے جوان، پورا مجمع بولے گا نام نعمان۔ انہوں نے کہا میرے اب سوال تم نے پوچھے ہیں، جواب میرا سنو۔ آپ کا پہلا سوال تھا اللہ کے اوپر۔ 18 سال کے جوان نے وہ بوڑھے میاں کو کہا آپ کو 1 2 3 آتا ہے، یعنی 1 2 3 گننے آتا ہے؟ تو کہا وہ تو سب کو آئے گا، کس کو نہیں آئے گا؟ کہا گنو۔ اب بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کوئی بڑے یہاں کے کالی پل کے ڈاکٹر کو آ کے بولے اے ادھر ABCD پڑھ تو، غصے ہوگا؟ میرا ڈاکٹر کا دوا خانہ، لوگ اپوائنٹمنٹ کے لیے تڑپتے نہیں، میرے کو ABCD پڑھنے کے لیے بولتا۔ وہ بوڑھا بہت غصے ہوا، کہا نہیں جواب آپ کو گنتی تو کرنا پڑے گی، چلو آپ بھی گنیں گے ساتھ میں۔ وہ بوڑھے نے بھی گننا شروع کیا، بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پر پہنچا تو 18 سال کے جوان بس تو کہے کیا مذاق ہے میرا، 1 سے 10 تک گنوایا کوئی مذاق ہے؟ کہا ابھی جواب پورا نہیں ہوا، ابھی الٹا گن، ابھی تو سیدھا آیا نا 1 سے 10، اب 10 سے 1 الٹا چل۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، بڈھا تھا، اب جواب دینا تھا، اس نے گننا شروع کیا، بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پہ آ کے وہ بڈھا رک گیا۔ تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر؟ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے۔ 1 کے اوپر کیا کچھ بھی نہیں؟ واہ تیرے 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں، ہمارا اللہ بھی 1 ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہیں۔ اور کہا ہم تو ایسا، وہ تو چونکہ 18 سال کے تو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا ہم ایسا جواب تھوڑی دیں گے، تو اللہ کو نہیں مانتا، ہم تو مانتے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں تو ہمارا اللہ بھی اس کے اوپر۔ پڑھو ساتھ میں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ، ساتھ میں بولو نا ہم سب کا اللہ۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ جنا گیا اللہ، نہ کسی کا باپ بنا نہ کسی کا بیٹا بنا۔ اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے دربار کے آگے کوئی دربار ہے۔ تو 18 سال کے جوان نے کہا جب تیری گنتی میں 1 کے اوپر کچھ نہیں تو ہمارا اللہ بھی کہتا ہے میں 1 ہوں، ہمارے اللہ کے اوپر بھی کوئی نہیں۔ اب پورا مجمع سبحان اللہ، علماء کا مجمع، وہ تو ایک دم حیران ہو گیا۔ کون؟ ایسا حال ہو گیا جیسا آج کل آپ آم کھاتے ہوں گے تو چوسے ہوئے آم کا کیسا حال ہوتا ہے۔ بیچارہ کچھ بولا نہیں، غصے میں کیا بولتا معلوم؟ چلو ہو گیا، اللہ دیکھتے کا ہے، اور صاف کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، تم مانتے ہو، اللہ دیکھتے کا ہے۔ کہا اس کا جواب بھی دیتا ہوں، رات کا وقت تھا، کہا سب لائٹ بند کرو، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، کمکمے تھے، چراغ تھے، کہا سب بند کرو۔ اتنا بند کروا دیا کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے۔ تو بڈھا کہتا میرے کو اندھیرے میں مارو گے تو نہیں؟ تو 18 سال کے جوان نے کہا ہم کلمہ والے کسی کو دھوکہ دے کے مارا نہیں کرتے، ہم تو سوال کا جواب دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو پھر وہ بڈھا کہتا لیکن یہ لائٹ کیوں بند کرائے؟ کہا ابھی لائٹ تھوڑی دیر بند ہوئی ہے، ابھی ایک موم بتی منگواتے، ایک موم بتی منگوائی، موم بتی کینڈل سمجھتے ہو نا، موم بتی، ہمارے یہاں تو موم بتی بھی کلر والی آتی، وہ تو اتنا بڑا موم بتہ ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ موم بتہ لایا گیا اور وہ بوڑھے کے سامنے رکھا گیا۔ کہا یہ موم بتی میرے سامنے کیوں رکھی؟ کہا بھائی رہنے دو نا تمہارے سامنے، اور اس کو جلائی۔ جب جلائی تو اس کو کہا کیا کیا دکھتا ہے؟ یہ موم بتی تو ادھر ہے لیکن اس سے رائٹ والا بھی دکھتا ہے، کون بیٹھا ہے؟ ہاں یہ موم بتی ادھر ہے، بائیں کون بیٹھا ہے وہ بھی دکھتا ہے، برابر؟ ہاں یہ موم بتی سے پیچھے بھی اجالا ہو رہا ہے، موم بتی سے آگے بھی اجالا ہو رہا ہے، موم بتی سے اوپر بھی اجالا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو دکھتی بات ہے بھائی، موم بتی اندھیرے میں لاؤ گے تو چاروں طرف چھوں طرف اجالا ہوگا۔ 18 سال کے جوان نے اتنا پیارا جواب دیا، 2 آنے، اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی، کہا 2 آنے کی موم بتی سے اوپر اجالا، نیچے اجالا، دائیں اجالا، بائیں اجالا، آگے اجالا، پیچھے اجالا، تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے اللہ کے اجالے کا کیا پوچھنا، وہ تو نور ہی
پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ جو قرآن کریم کے حافظ ہے وہ جانتے ہیں اس آیت کے آخر میں اللہ کیا فرماتے، سب پڑھیں گے، اللہ کیا فرماتے، نور علی نور، اللہ کیسے ہے بولو، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ فرماتے میں تو نور ہی نور ہوں۔ وہ 18 سال کے جوان نعمان نے فرمایا اگر دعا نے کی موم بتی سے سب طرف اجالا ہو جائے تو ہمارا اللہ تو نور ہی نور ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھے، بولو سبحان اللہ، پیچھے بھی دیکھے سبحان اللہ، دائیں بھی دیکھے سبحان اللہ، بائیں بھی دیکھے سبحان اللہ، اوپر بھی دیکھے سبحان اللہ، نیچے بھی دیکھے سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب اس کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ جب ٹائر پنچر ہوتا تو کیسا دکھتا ہے؟ لیکن غصہ ہوتا ہے نا وہ آدمی کا، ایگو کہتا 2 سوال ہوئے، تیسرا سوال بہت مشکل ہے، اللہ کرتا کیا ہے؟ کہا تو بہت ایزی ہے۔ کہا تم نے کب اللہ کو دیکھا تو نہیں، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کرتا کیا؟ یہ 18 سال کے جوان نے کہا اللہ کیا کرتا ہوں میں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا۔ کہا کیا اللہ کرتا کیا؟ کہا اللہ یہی کرتا، تیرے جیسا کرسی پر بیٹھا تھا اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، اور میرے جیسا فقیر جو 2 دن سے کھانا نہیں کھایا اس کو کرسی پر بٹھا دیا۔ اور اللہ یہی کرتا کہ میں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، میں وہاں کونے میں بیٹھا تھا، اللہ نے وہاں سے اٹھا کے میرے کو کرسی پر بٹھا دیا، اور تو اتنے بڑے خادموں کے ساتھ آیا، بادشاہ کا مہمان بن کر آیا، کرسی پر بیٹھا تھا، میرے فقیر کے سامنے بڑا فقیر بن کے کھڑا ہو گیا۔ اور اللہ یہی کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولو نا، اللہ کو کوئی روک سکتا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ، پورا پڑھو، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پورا مجمع بولے نا، حکومت دینے والا کون، امیر بنانے والا کون، غریب بنانے والا کون، عزت دینے والا کون اور ذلیل کرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے نا، ساری طاقتوں کا مالک کون؟ تو ہم اس سے پہلے کہ یہ رات پر آ کے کچھ باتیں کریں، یہ یقین بنانا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے آپ ادھر ادھر سب دھیان مت دو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا، آٹومیٹک سب معاملہ ہمارے فیور میں آ جائے گا، کیونکہ ہمارا یقین ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ بہت خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرماتے، پورا سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے لوگ خاموش بیٹھے تھے، بالکل ایک دم سائلنٹ، پورا مجمع بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہوا، ایک صحابی کونے میں تھے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ ارے بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی نے پڑھنا شروع کیا، کیا پڑھنا شروع کیا؟ میرے ساتھ میں پڑھو، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب صاحب بیٹھے تھے، ایک صحابی نے پڑھنا شروع کیا، ہمارے نبی نے ایسے 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 اپنے سر مبارک کو اٹھایا، اور ہمارے نبی جب سر اٹھاتے تھے نا ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا، کہ ہمارے نبی نے ایسے چہرے انور کو اٹھایا اور پوچھا میں یقرا، کون پڑھ رہا ہے؟ ہو از ریسائٹنگ، کون پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ پورے مجمع میں سناٹا ہے، کون پڑھ رہا اور کیوں پڑھ رہا؟ اب وہ صحابی جو بیچارے تھے نا جنہوں نے کیا پڑھا تھا وہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں پڑھ رہا تھا۔ آ گیا جب آ گیا ہے، کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کیا کہوں، آسمان زمین کو دیکھ کر خدا کی طاقت یاد آ گئی، بولو سبحان اللہ۔
رات اور دن کے بدلنے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت سمجھ میں آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر کہا آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر پیدا کرنے والا یاد آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی آسمان زمین کو دیکھ کر، رات اور دن کے بدلنے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آیا۔ اسی محبت میں میں نے قل هو اللہ احد پڑھا۔ ہمارے نبی پاک نے اتنا پیارا جواب دیا، ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو نے اللہ کی قدرت کو یاد کر لیا، تو نے اللہ کی طاقت کو یاد کر لیا، تو نے میرے چہرے کو دیکھ کر پیدا کرنے والے کی جلالت کو یاد کر لیا، تو نے اللہ کو یاد کر کے محبت میں قل هو اللہ احد پڑھا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم تیری قل هو اللہ احد پوری بھی نہ ہوئی، اس سے پہلے پہلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو آج ہم سب پہلے یہ ارادہ کریں، ڈریں گے اللہ سے انشاءاللہ۔ اس وقت اگر کوئی ہمیں بچانے والا ہے نا تو کون؟ ساری دنیا کو دیکھا، سب کو آزمایا، غیروں کو اپنوں کو سب کو آزمایا، نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے میرے پیارو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے سے اچھا، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے سے اچھا، سب سے اچھا یہ کچھ نہ کر میرے پیارے بھائی، کچھ نہ کر، جو فرائض ہے وہ ادا کر لے اور روزانہ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے۔ اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میرے پاس پیسے نہیں، اللہ میرے گھر میں بیوی کا معاملہ، اللہ میرے گھر میں بچوں کا معاملہ، اللہ میرے گھر میں پیسوں کا معاملہ۔ اے میرے پیاروں میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر بڑی رات میں کہتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا میرا بندہ مانگ مانگ، تیرا باپ اور تیری ماں اور تیری بیوی اتنا قریب نہیں ہوگی، اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتے کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی فرشتہ تیرے اتنے قریب نہیں ہوگا، جب تو دعا مانگتا ہے میں اتنے قریب ہو جاتا۔ تو سوال ہوتا اللہ تو کہاں کتنے قریب ہو جاتے؟ بھائی اللہ ادھر آ جاتے، ادھر آ جاتے، ادھر آتے، بھائی قریب کتنے؟ جیسے آپ لوگ میرے قریب ہو، لیکن دیکھو یہ سلمان مجھ سے دور بیٹھا ہے، الماس مجھ سے 1 ہاتھ دور بیٹھا، اللہ آپ قریب ہوتے تو کتنے قریب ہوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے میں اتنا قریب ہو جاتا، تیرے سینے میں جو اچھلنے والی رگیں ہیں وہ اتنی قریب نہیں جتنا قریب میں تجھ سے ہو جاتا، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارو اب جو میں بات کر رہا ہوں، پہلی بات اللہ کی عظمت رہے گی انشاءاللہ۔ ڈر لگتا ہم کو اللہ سے؟ کاہے کا ڈر؟ کس سے ڈرنے کا؟ کیوں؟ ہم کو کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے امام صاحب، میرے پیارے بیٹے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کتنے ایسے ہوں گے آ جائے شب برات، فجر کی نماز، یہ مجمع میں بیٹھے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ارے آج رات جھاگے گا، فجر پڑھے گا، اس کے بعد کب؟ رمضان کی پہلی رات، باقی بیچ میں حرام کا کھائے گا۔ ہمارا باپ فجر پڑھے گا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ہمارے نبی کو دھوکہ دیتے۔ آج کسی کو دھوکہ دو، کہتا میں سورت کا بڑا آدمی ہے، اس نے میرے کو دھوکہ دیا۔ ارے اس نے تیرے کو دھوکہ دیا، اتنا اچھلتا تو روزانہ پیارے نبی مصطفیٰ کو دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ارے میرے پیارو سچ بتاؤ نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی کیسے نبی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کیسے نبی؟ سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی اللہ کی قسم وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان۔ ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے، اشارہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ارے ہمارے نبی وہ نبی جب مکے میں بارش نہ آئے، جب مکے میں
بارش نہ آئے، سارا مکہ کہے محمد پانی مانگو، محمد پانی مانگو، محمد پانی مانگو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ مانگو، کیونکہ تم نے بھی مانگا میں نے بھی مانگا، ہم میں فرق کیا ہوگا؟ بولو ہم میں، کہ سارے مکہ والوں نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، ہمارے نبی کہتے میں بھی کہہ دوں کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی دے دے، تو مکہ والوں تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ تو سارے مکہ والوں نے کہا پھر پانی کیسا مانگو گے؟ کہا تم نے مانگا نا؟ کہا ہم نے تو زبان سے مانگا۔ ہمارے نبی فرماتے میں زبان سے نہیں مانگوں گا، تو کیسے مانگو گے؟ ارے سب نے پوچھا ہمارے نبی کو آپ کیسے مانگو گے؟ پورا مجمع سبحان اللہ کہنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور تھوڑا سا اٹھایا، بولو سبحان اللہ، صرف تھوڑا سا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ پھر چہرے انور اٹھایا، رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکے میں دھوم دھام پانی برسنے لگا۔ مکے میں پانی، مکے شہر میں پانی، مکے کے جنگلوں میں پانی، مکے کی وادیوں میں پانی، مکے کے پہاڑوں میں پانی، سارا مکہ کہنے لگا پانی آ گیا اس لیے کہ محمد آ گئے، بولو پانی آ گیا اس لیے کہ محمد آ گئے۔ سارے لوگ جانے لگے۔ ہمارے نبی نے اپنے چہرے کو یوں اٹھایا، نیچے کیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، بولو سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے محمد، بولو اے میرے پیارے محمد۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محمد تکلیف کیوں اٹھائی؟ تکلیف کیوں اٹھائی؟ چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ اللہ کی قسم ایسا نبی کہاں ملے؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے بلغ العلا، یاد ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی وہ نبی ابو بکر غار ثور میں، بولا ابو بکر غار ثور میں، ایک روایت میں بچھو نے آپ کے پاؤں پر ڈسا، ایک روایت میں سانپ نے آپ کے پاؤں پر ڈسا۔ حضرت ابو بکر اپنا پاؤں پکڑ کے رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک ہاتھ میں لیا، ابو بکر کے پاؤں پر رکھ دیا۔ ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم کبھی میرے پاؤں میں درد کا احساس ہی نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں آنکھیں سجی ہوئی ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر رکھا۔ حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم بدن کے جگہ جگہ درد ہوا مگر کبھی مجھے آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، ایک صحابی حضرت قتادہ، بولو کون؟ حضرت احد میں آنکھ پہ تیر لگا، دھڑ سے تیر لگا، پوری آنکھ باہر، ایک آنکھ پوری۔ حضرت وہ لوگ کیسے ہمت والے تھے، ایسے آنکھ کو اپنی ہتھیلی میں لیے دوڑ رہے۔ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہاں ہے، گئے، کہا اللہ کے رسول یہ خون نکل رہا ہے، خون، یہ آنکھ میری یہاں آ گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنا تھوک مبارک لیا، ان کی یہاں آنکھوں پر لگایا، یہ ان کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں کی جگہ پر لگایا، یوں فٹ کر دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے میرے اللہ کی قسم جو آنکھ میں زخم نہیں آیا تھا وہ اتنی زیادہ روشن نہیں تھی جتنی میری یہ آنکھ میں روشنی زیادہ آ گئی تھی۔ حضرت قتادہ فرماتے یہ جو آنکھ جس میں مجھے مار نہیں لگی تھی، دن کے اجالے میں دیکھتا تھا، وہ آنکھ جس کو نبی نے اپنے تھوک مبارک سے فٹ کیا تھا، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا تھا، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اور ان کے ساتھ غداری، فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، نبی کے ساتھ غداری۔ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے کبھی ہمارے کلمے کو دیکھیں، لا الہ محمد اب لا الہ الا اللہ کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ کو دیکھیں، 14 حروف ہے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جملے کو دیکھے، لا الہ الا اللہ 14 حروف، محمد الرسول اللہ 14 حروف، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد الرسول اللہ میں محمد کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا اللہ پر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ پر تشدید ہے، محمد الرسول اللہ میں محمد پر تشدید ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی معبود نہیں اور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ لیکن میرے پیارو، ہم کو نبی سے محبت، دیکھو وقت بہت کم ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو آج رات وعدہ کر لو، کیونکہ آج کی رات کا نام کیا ہے؟ آپ کو صرف ایک نام یاد ہے، کیا؟ برات، شب برات، شبرات بھی بولتے ہیں، شب برات بھی بولتے ہیں، شب یعنی رات، رات سب رات کو شب بولتے ہیں۔ یہ نام ہے، آج کی رات کا نام ہے براءت۔ بولو کیا نام ہے؟ براءت کے معنی معافی، براءت کے معنی، دیکھو اس کے لیے برات کے لیے کوئی اردو میں لفظ ہی نہیں ہے مونا۔ علامہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ براءت کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کہ برات کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ معافی۔ اصل ترجمہ یہ ہے ہی نہیں، برات کا ترجمہ یہ نہیں، وہ تو ہم نے کر دیا بھائی معافی والی رات، معافی والی رات۔ علامہ بدایونی لکھتے ہیں کہ برات کا ترجمہ آپ کیسے کرو گے؟ برات کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، اس کی مثال دے سکتے، جیسے مثال میں کوٹ قائم ہے، میرے وہ کوٹ قائم ہے، مجرم کھڑا ہوا ہے، وہ مجرم کو کھڑا کیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، بھائی اس نے چوری کی وہ بھی ثابت ہو گیا، اس نے زنا کیا وہ بھی ثابت ہو گیا، اس نے دارو پیا وہ بھی ثابت ہو گیا، اس نے مرڈر کیا وہ بھی ثابت ہو گیا، اس نے کسی کو مارا وہ بھی ثابت ہو گیا، اس نے کروڑوں کا گھپلا کیا وہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب مجرم ہے، کوٹ قائم ہے اور وکیل بھی ہے، سارا ٹیبل بھی بھرا ہوا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا جرم ثابت ہو گیا ہے۔ اب یا تو موت کی سزا آئے گی، پھانسی کی سزا آئے گی، یا یہ سزا آئے گی کہ لائف ٹائم اس کو جیل میں بند کر دو۔ اچانک جج کہتا ہے تیرے سب جرم ثابت ہو گئے، کچھ بولنا ہے؟ کہتا نہیں جج صاحب اب تو سب ہو گیا، کیا بولیں گے، اب تو سب ثابت ہو گیا، جا معاف کر دیا، جا چلا جا گھر چلا جا معاف۔ کہتے یہ جو جج کہتا ہے نا جا معاف کر دیا، معاف کر دیا، برات اسی کا ترجمہ ہے۔ برات جو ترجمہ ہے نا وہ اسی کا ترجمہ کہ ہم سب یہ رات میں آئے اور اللہ کو کہا اللہ میں گنہگار بھی، اللہ میں پاپی بھی، اللہ میں مجرم بھی، اللہ آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، پاؤں کا غلط استعمال، اللہ ہر چیز کا غلط استعمال ہوا۔ جیسا وہ جج کہتا ہے جا 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 کر چلا جا، سب معاف کر دیا۔ آج رات اللہ بھی کہیں گے میرا بندہ چاہا ایک دنیا کا آدمی تجھے معاف کر سکتا، پیدا کرنے والے نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ تو آج تو معافی کی رات ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کی رات حضرت عائشہ بہت روئی ہے، ہماری ماں، بولو ہماری، میں بات یہ کر رہا تھا یہ رات کا نام کیا، تو پہلا رات نام تو بتایا آپ کو، کیا مانے؟ براءت۔ بولو کیا مانے؟ معافی۔ ہم تو معافی کہہ دیں گے بھائی، معافی، برات کے مانے معافی۔ اسی رات کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، اسی رات کا نام ہے لیلۃ مبارکہ، اسی رات کا نام ہے لیلۃ میمونہ۔ سب کے معنی آتے معافی، رحمت والی رات، برکت والی رات، مبارکبادی والی رات، لیکن ایک نام جو سب سے عجیب و غریب نام ہے اس رات کا جس میں ہم بیٹھے ہیں، جو آج مغرب سے شروع ہوئی ہے کل صبح تک رہے گی، اس رات کا نام ہے لیلۃ الصق، صاد اور چھوٹا کاف، لیلۃ الصق۔ صق کے معنی آتے ہیں فیصلے والی رات۔ آج رات یوں سٹیمپ ہو جائے گا۔ کیا سٹیمپ ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عائشہ ہمارے نبی کی بیوی اور ہماری ماں رو رہی تھی، چند عورتیں جمع ہو گئے، اماں عائشہ، اماں عائشہ، اماں عائشہ کیوں روتی کیوں؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اب سنتے جاؤ گے کون کون سے فیصلے ہوں گے، سنو گے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون کون سے فیصلے ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رجسٹر دے دیں گے، فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہوگا لیکن آج فیصلے والا رجسٹر فرشتے کو دے دیا جائے گا اور 1 سال کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کی رات سے لے کر آئندہ شب برات تک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم میں
سے کون امیر بنے گا، کون غریب بنے گا، ہم میں سے کون عزت والا بنے گا اور کون ذلیل ہوگا، ہم میں سے کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی ٹوٹے گی، کس کے گھر میں جوڑ ہوگا، کس کے گھر میں توڑ ہوگا، یہ بھی فیصلہ ہوگا۔ پورے سال میں کون بیمار رہے گا، کون تندرست رہے گا۔ لیکن حضرت عائشہ نے زور سے چیخ مار کے اپنی پڑوسن عورتوں کو کہا، میرے نبی نے فرمایا آج کی رات یہ فیصلہ ہو جائے گا کس کے پاس ایمان رہے گا، کس کے ایمان کو چھین لیا جائے گا۔ اے میرے پیارو، میں ہوں، آپ ہے، بہت ڈرنے کی رات ہے۔ اگر آج اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اس کا کلمہ نہیں پسند ہے، ہم میرے دوستوں غیروں کی موت مریں گے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتے میری مرضی، چاہوں گا تو کلمہ دوں گا، چاہوں گا تو چھین لوں گا۔ بولو اللہ کو کوئی روکنے والا؟ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا، جس کو چاہوں گا کلمہ چھین لوں گا۔ ایک صحابی آئے تھے، یہ آیت پر ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کہتے کلمہ دے دوں گا یا کلمہ چھین لوں گا، کیسے معاملہ چلے گا، کیسے معاملہ چلے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کلمہ دینے والا ہوگا نا تو دین کے کاموں میں لگا دے گا، اور اللہ کلمہ چھیننے والا ہوگا نا تو گناہوں کے کام میں لگا دے گا۔ میرے پیارو، آج کی رات سے فیصلہ کرو، ہم کلمے والی ٹریک کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے۔ بولو بولو، ہاں بولو، ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں غلط فلموں کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں چغلی کی جاتی ہے، ہمارے موبائل پر تہمت، الزام اور بہتان لگائے جاتے ہیں، ہمارے موبائل کی وجہ سے ماں ہم کو اچھی نہیں لگتی، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہم کو ہمارا باپ اچھا نہیں لگتا، بلکہ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہم بیوی کو گالی دے کے طلاق بھی دیتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے راستے نہیں ہے میرے پیاروں۔ تو موت کے وقت کہیں کلمہ چھین لیا گیا تو کیا کریں گے میرے پیاروں؟ بہت ڈرنے کی رات ہے میرے پیاروں۔ آج فیصلہ کروانا ہے، بولو کروائیں گے انشاءاللہ۔ آج فیصلہ کروانا ہے، سب آمین بولو۔ یہ فیصلہ کروائیں گے، اللہ عافیت کے ساتھ امیری کا فیصلہ کر دینا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں بنانا، کسی کے سامنے بھیک مانگنے والا نہیں بنانا۔ اللہ ہاتھ اٹھے تو تیرے سامنے اٹھے، اللہ محتاج بنے تو تیرے محتاج بنے، اللہ مانگے تو تجھ سے مانگے۔ اللہ تندرستی کا فیصلہ کرنا، بیمار کر کے کسی کا محتاج مت کرنا۔ اللہ عزت کے فیصلے کرنا، گناہوں کی وجہ سے ذلیل مت کرنا۔ اور یہ دعا مانگنا، اللہ ہماری تقدیر کو اتنا اچھا کر دے کہ ہمیں زندگی میں بھی ایمان ملے، موت کے وقت بھی اللہ کلمہ نصیب فرما دے۔ اے میرے پیارو، یہ رات بہت پیاری رات ہے۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، سب سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ؟ میرے بولو نا سبحان اللہ بولیں گے نا؟ یہ رات کے بارے میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 15ویں رات یعنی شب برات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج کی مغرب سے لے کر صبح تک، فجر کی نماز شروع ہونے تک، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، بولو اللہ جل جلالہ، پہلے آسمان پر اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ معافی مانگنے والا آج رو کے تو دیکھے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، بخشش کر دوں گا۔ ہے کوئی جنت مانگنے والا، جنت عطا کروں گا۔ ہے کوئی روزی مانگنے والا، روزی عطا کروں گا۔ اللہ صبح تک اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ضرورت مانگنے والا آج مانگتا جائے گا، میں اس کی جھولی کو رحمتوں سے بھر دوں گا۔ اس لیے آج کی رات کوئی خرافت، ویسے بھی میرے کو معلوم ہے 9 بجے کے بعد تو کوئی باہر نکلے گا نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ڈر سے تھوڑی نہیں نکلتے۔ فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، ابھی اگر یہ بول دے کہ آج کی رات چھٹی ہے، دیکھو اللہ اکبر، عام راتوں میں جو گناہ نہیں ہوتے وہ بڑی رات میں گناہ ہوتے۔ لیکن چلو اب تو آج تو 9 بجے کے بعد کوئی نکلے گا نہیں، تو کیا کریں گے؟ گھر پہ جا کے معلوم تھوڑا ادھر ادھر گھوما پھرا، کھایا پیا، نکالا، کیا آج نہیں، آج رات نہیں، ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں، آج رات نہیں۔ کون کون تیار ہے؟ اب نہیں، ابھی نہیں، اور بولو پھر کبھی نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ آج رات نہیں، بڑی رات میں چھوٹی نیکی کرو، پہاڑ کے برابر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر
بڑی رات میں چھوٹا گناہ کرو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تالیفات میں لکھا ہے، شاہ وسیع اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے لکھا ہے ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا، کیا کر رہا؟ کعبہ کعبہ کعبہ، مکے میں طواف۔ اب آپ کا معلوم ہے طواف میں مرد بھی ہوتے ہیں، اور اب وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، معلوم نہیں کوئی عورت پہ نظر پڑی تو اس کو بار بار دیکھ رہا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے مکہ میں، اور ایک عورت پر نظر پڑی، ایک بار دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا، طواف وہ بھی کر رہا ہے، عورت بھی طواف کرے، اور عورت بھولی بھالی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ میرے کو دیکھ رہا۔ یہ طواف کرتے کرتے گھومتے گھومتے کعبے کے کونے کے پاس آیا، جس کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ کیا نام ہے؟ رکن۔ اس میں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے چہرے پر اتنا زور کا چھاٹ کر کے تماچا پڑا، ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا، ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا، اور آواز آئی اب مت دیکھنا ورنہ دوسری آنکھوں سے بھی اندھا کر دوں گا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ آنکھوں سے عورت کو دیکھنا ہے تو کالی پل میں روز ہوتا ہے، روز بازاروں میں ہوتا ہے، موبائل پہ ہوتا ہے، ٹی وی پہ ہوتا ہے، ہاں روز ہوتا ہے، لیکن کبھی کہیں سے ہاتھ آیا؟ ارے بولو نا، کبھی کہیں سے ہاتھ آیا؟ ہمارے چہرے پر لگا، ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، ہم کو اندھا بنایا گیا؟ نہیں، کیونکہ کالی پول اے سورت کی زمین ہے، دنیا کی ساری زمین اس کا مقام الگ ہے، اور مکے کی زمین کا مقام الگ ہے۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھو تو زیادہ سے زیادہ 500 رکعتوں کا ثواب ملے گا، مکے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ تو عام دنوں میں گناہ کرو تو بڑا نحوست نہیں، لیکن بڑی رات میں چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا ہو جاتا۔ اس لیے موبائل پہ گیم کھیلنے والوں، موبائل پہ ننگا ناچ دیکھنے والوں، موبائل پہ ننگی ننگی عورتوں کو دیکھنے والوں، آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، آج کی رات مت کرنا، کیونکہ اللہ ویسے ہی ناراض ہے، اب کتنا اور ناراض کرو گے۔ یہ گیا رمضان گیا، ڈر لگتا ہے نا یہ رمضان میں میرے کو آپ کو کہیں وہی واپس نہیں آ جائے۔ گئے رمضان میں ایک بھی مسجد جماعت میں ہوئی، ایک بھی نماز مسجد میں ہوئی جماعت کے ساتھ ہوئی نہیں ہوئی، تراویح جمعہ، کیوں؟ اللہ نے دروازہ بند کر دیا سب مسجدوں کا، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ حکومت نے دروازہ بند کروایا، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی بند کرواتا ہے۔ اللہ کہتا مجھے ایسے گنہگاروں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے گنہگاروں کے رکوع کی ضرورت نہیں، میرے جیسے ناپاکوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ دروازہ بند کروا دیتا۔ گیا پورا رمضان اللہ نے دروازہ بند کروا دیا، اگر ہم نہ سدھرے نا اللہ پھر یہ رمضان دروازے بند نہ کروا دیتے۔ اس لیے میرے پیارو آج کی رات راضی کر لو اللہ کو، خوب راضی کرو۔ کون کون تیار ہے؟ خوب معافی مانگیں گے انشاءاللہ، بولو مانگیں گے، خوب دل و جان سے معافی مانگیں گے، بولو مانگیں گے انشاءاللہ، خوب رو دھو کر معافی مانگیں گے۔ بس ایک بات ضرور میں کہوں گا، یہ رات میں دیکھو ہم نے عبادت شروع کر دی، سب سے پہلے ہم نے مغرب کی نماز، بھائی اذان وہ بھی عبادت، مغرب کی نماز وہ بھی عبادت، سنت و نوافل وہ بھی عبادت، بیان یہ بھی عبادت، اس کے بعد عشاء کی نماز وہ بھی عبادت، پھر ہم کھانا پینا کریں گے وہ بھی عبادت۔ پھر میرے دوستو کوئی گناہ مت کرنا، دیکھو بہت گناہ کرنے کا دل ہوگا نا سو جانا، کیونکہ حدیث میں لکھا ہے کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے سو جاوے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دو پوری رات عبادت میں داخل ہو گئے۔ تو کریں گے نا عبادت کریں گے، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم بہت روئیں گے انشاءاللہ، بولو رات کو اللہ سے مانگیں گے، بولو انشاءاللہ، بلکہ روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ کل، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جب شب برات آئے، ہمارے نبی فرماتے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ہمارے نبی فرماتے رات کو عبادت میں لگا دو اور آئندہ دن روزہ رکھ دو۔ کل کے روزے کا تو بہت بڑا ثواب ہے، اگر آپ ایسا ہی روزہ رکھو نا، نفل روزہ، رمضان کے علاوہ کون سا روزہ؟ تو ایک صحابی نے نفل روزہ رکھا، پوچھا اللہ کے رسول کیا انعام ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھا، نفل روزہ، کہا جہنم بہت دور ہو گئی۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جہنم کتنی دور ہو گئی؟ بہت دور ہو گئی، مطلب کتنی دور ہو گئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کل غراب جیسے کوے کی عمر، اتنی کوے کی عمر کتنی ہوتی معلوم ہے؟ کم سے کم 500 سال، کم سے کم 600 سال، 700 سال، یعنی نفل روزہ رکھا جہنم 700 سال دور ہو گئی۔ تو جو کل برات والی رات کے بعد روزہ رکھے گا تو جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا؟ بولو رکھیں گے انشاءاللہ۔ ویسے روزہ رکھنا نفل ہوگا، مستحب ہوگا، کوئی رکھے تو بہت بڑا ثواب ہوگا، جہنم بہت دور ہو جائے گی۔
لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ، کوئی عذاب. ایسا بھی نہیں بولگا تو روزہ نہیں رکھا، ارے بھائی تو رکھا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض تو ہی نہیں، یہ تو نفل روزہ ہے. لیکن چلو سب باتوں کا خلاصہ میں لا رہا ہوں. ایک گناہ، پانی دلا، ایک گناہ ایسا ہے، سنو ساتھ میں بولو، ایک گناہ ایسا ہے کہ ہم ابھی مغرب سے لے کے کل مغرب تک، ہاں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 24. اور چلو یہ نہیں، پورا رمضان 330 راتیں، مغرب سے لے کے مغرب تک رات کو عبادت اور دن میں روزہ، لیکن ایک گناہ ایسا ہے اللہ کہتا کائے کو اتنی عبادت کرتا، سجدہ تو دور کی بات میں تیرے سجدے کی تسبیح کو بھی قبول نہیں کرتا. کیوں اللہ؟ کیونکہ تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، کیونکہ تیری ماں تجھ سے. اس لیے میرے پیاروں، یہ رات میں آنے سے پہلے، ہم تو آ ہی گئے رات میں، لیکن رات میں عبادت میں جانے سے پہلے بولو اپنی ماں سے پورا مجمع بولے اپنی ماں سے. اور ایک بات بتا کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میرے کو 2-3 اعلان بھی کرنے اور اپنے فائدے کے سب اعلان ہیں انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت عبداللہ بن مبارک. بولو کون؟ حضرت. حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ہمارے امام سب جانتے ہوں گے، بلکہ سب علماء جانتے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بصرہ میں رہتے تھے. بولو کہاں رہتے تھے؟ اور اتنا حدیث کا علم تھا، دور دور سے لوگ ان کو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، یہ چٹکیوں میں مسئلہ حل کروا دیتے تھے، اتنا علم تھا. بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا کے جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر پہ. اپنے گھر پر گئے، ذرا کپڑا وپڑا صحیح کیا، کیونکہ اتنے بڑے مجمع کو سبق پڑھا کے آئے تھے، کتابیں وتابیں رکھی. اب ان کی ماں جو تھی نا، ماں کچھ 90 سے زیادہ عمر ہو گئی تھی ماں، اور لنگڑاتی آتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا حج کو لے جا نا میرے کو. کہاں لے جا؟ جوان تھے عبداللہ ابن مبارک، کہنے لگے اماں حج کو یہ عمر میں؟ اماں حج تندرستوں پہ ہوتا ہے، تو بیمار ہے، تجھ پر تو حج فرض ہی نہیں. پھر کیا کام معلوم؟ اماں حج اس پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہو، تیرے پاس بھی پیسے نہیں، میرے پاس بھی پیسے نہیں، تو حج تو فرض ہے ہی نہیں، پھر کیوں اماں حج پہ جانے کا؟ تو ماں بھی ماں تھی نا، اتنے بڑے امام کی ماں بھی تو بہت بڑی ماں ہوگی نا. کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے مسئلہ پوچھا کہ میرے پہ حج فرض ہے یا نہیں. میں نے کہا حج پہ لے جانا ہے تو لے جا، نہیں لے جانا ہے تو نہ لے جا. عبداللہ ابن مبارک دیوار کے کونے کی طرف جا کے بہت روئے، ساری کتابوں کو دیکھتے رہے کہ اس لیے میں نے کتابیں پڑھی تھی کہ اماں کو مسئلے بتاؤ. گئے، کہا ماں تیار ہو جا، حج کو جانا ہے. تو ماں نے کہا حج کو جانا ہے، بصرہ میں مکہ جانا ہے. ہاں سواری کہاں؟ کہا اماں سواری یہ میرے 2 کندھے. کس لیے بنے میرے 2 کندھے ماں؟ چلو ماں کو تیار کیا. بصرہ سے لے کر، کہنا بہت آسان ہے، بصرہ سے لے کر مکہ 6 مہینے میں پہنچے. کتنے مہینے میں پہنچے؟ حج کا موسم شروع ہوتا اور یہ مکہ مکرمہ پہنچتے 6 مہینے لگتے. اب 6 مہینے میں راستے میں ماں کے کپڑے کا انتظام، ماں کے کھانے کا، ماں کے پلانے کا، ماں کے پیشاب کا، ماں کے پاخانے کا، ماں کے استنجے کا، سب انتظام کرتے گئے. 6 مہینے پورے ہوئے، حج کا موسم شروع ہوا. بولو سبحان اللہ، اپنی ماں کو حج کروا دیا، کندھے پہ بٹھا کر اپنی ماں کو حج کر. جب حج ہو گیا نا، وہ زمانے میں بہت بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، جب حج ہو گیا نا تو کیا کرتے معلوم ہے؟ کعبہ جو ہے نا، کعبہ وہاں سے تھوڑا دور اپنی ماں کو کندھے پہ لے گئے، ایک بستر بچھایا، ایک تکیہ رکھا. کہا ماں تھوڑی دیر سو جا، میں ملتزم پہ جاتا ہوں. ملتزم معلوم ہے؟ کعبے میں ایک سونے کا پردے جیسا ہے، وہ ملتزم، اس سے چمٹ کے حاجی لوگ مانگتے ہیں. تو کہا ماں تو سو جا، میں ذرا ملتزم سے چمٹ کے اللہ سے مانگ کے آتا ہوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اور مانگنا جملہ کا، ہاں میں یہاں سوتی ہوں، جا تو مانگ، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا. عبداللہ ابن مبارک آئے، ملتزم کے پاس آئے اور ملتزم کو چمٹ گئے، اور چمٹ کر معلوم نہیں، آمین بولو، جو دعا مانگی اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. بہت بڑے حدیث کے امام تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک. ملتزم سے چمٹ کر رو کر معافی مانگے. مانگتے اس دن ان کی زبان سے نکلا، اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، اللہ ماں کا حق ادا کر دیا. اللہ ماں کو کندھے پر بٹھایا، بصرہ سے کندھے پر بٹھایا. اللہ تجھے معلوم ہے 6 مہینے میں مکہ لا کے حج کروایا، میں نے ماں کا سارا انتظام کیا، اللہ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا. بس جیسے کا ماں کا حق ادا کر دیا، کعبے کے اندر سے جیسے آواز ان کے کان میں آئی، عبداللہ کون سا ماں کا حق ادا کیا؟ تو نے پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ پیا تھا،
ابھی تو قیامت میں اس کا بھی حساب باقی ہے. تو نے پہلی مرتبہ جو ماں کا دودھ پیا تھا، قیامت میں ابھی تو اس کا حساب باقی ہے. کون سے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے پیارو، آج جو ماں کی نافرمانی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. اور آج نہیں، رمضان کی جو بڑی بڑی راتیں آئی تھیں، اللہ اس میں بھی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، پورا مجمع ارادہ، پکا ارادہ، بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی رات کو عبادت کریں گے نا انشاءاللہ. عبادت نہیں کرنا ہوگا تو سو جائیں گے انشاءاللہ. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن آج رات کو موبائل کا غلط استعمال، موبائل پہ حدیث پڑھے، قرآن پڑھے اور تقریر سنے، نظم سنے، نعت سنے. جو ایجوکیشن کا کام ہے وہ کرے، مگر جو گندے گندے کام، سب ایپیسوڈ دیکھنا، فلم دیکھنا، ننگا پنا کرنا، اب تک کیا. آج آئے اللہ کے دربار میں آئے ہیں، جیسا وہ جج گنہگار کو کہتا ہے نا کہ تو سمجھتا تھا تیرے کو پھانسی لگے گی، تو سمجھتا تھا تیرے کو ہم قتل کریں گے، تو سمجھتا تھا تیرے کو زندگی بھر جیل میں ڈالیں گے، جا جا معاف کر دیا. آج کی رات اللہ بھی کہے گا میرا بندہ آیا میرے دروازے پر آیا، اب فکر مت کر، جا تیرے پیدا کرنے والے نے تجھے معاف کر دیا ہے. کل سے ہماری نئی زندگی شروع ہوگی انشاءاللہ. بولو کون کون تیار ہے بھائی؟ سب توبہ کریں گے، رات کو معافی مانگیں گے، اور جس سے ہو سکے گا کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ سے ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، بہت بڑی اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو معلوم ہے، مجھے آپ سب جانتے ہیں، ہمارا ایک مدرسہ ہے یہاں موٹی نرولی میں، کیم اور کوسمبا کے درمیان میں، جہاں اچھے خاصے بچے حافظ بھی ہوتے، قاری بھی ہوتے، عالم بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے انڈر میں یہاں پر بھی اور بروڈا میں بھی ایک ایسا مدرسہ چلتا ہے جس کو دارالعافیہ کہا جاتا. شاید ہندوستان میں کہیں کہیں چلتا ہوگا، نہیں چلتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں ایسے بچوں کو لایا جاتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں سے کام نہیں کر سکتے، جن کا دماغ کمزور ہے، جس کو ہم معذور بچے کہتے ہیں یا انگریزی میں ڈیزیبل بچے کہتے ہیں. ایسے بچوں کو حافظ بھی بنایا جاتا ہے، قاری بھی بنایا جاتا. اور اگر ان کا دماغ اس طرف نہیں چلتا ہے تو ان کو ہنر سکھایا جاتا کہ چشمہ کیسا بنایا جائے، آنکھوں کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، دوائیں کیسے بنائی جاتی ہے، چوک کیسے بنایا جاتا، اگربتی کیسے بنائی جاتی ہے، بلیک بورڈ کیسے بنایا جاتا. مطلب ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے. میرے پیارو، ہم کبھی زیادہ اپیل نہیں کرتے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے سارے سفر رک گئے ہیں. ہم انڈیا میں ہیں، اس لیے میں آپ سے کہوں گا ہمارے کچھ بیٹے باہر کھڑے ہوں گے، رومال لے کر کھڑے ہوں گے. آپ اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقہ سے، اپنے خیرات سے، آنے والے فدیے سے، آنے والے کفارے سے آپ جتنا ہو سکے تعاون کرو گے نا انشاءاللہ. ایک واقعہ سناتا ہوں، جھوٹ پر صدقے پر اللہ کیا دیتا ہے تو سچ پر اللہ کیا دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ واقعہ سنا تھا لیکن اب نہیں سناؤں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے. لیکن یہ واقعہ یاد رکھنا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ پر بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، سامنے والا جھوٹی بات کرتا ہے اور صدقہ لے کے جاتا ہے، اللہ وہ صدقے کو ضائع نہیں کرتا. تو سچائی پر، اور میں جو آپ سے مانگ رہا ہوں زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، خیرات للہ، یہ مدرسے کے بچوں کے واسطے مانگتا ہوں. دنیا کہتی ہے مدرسے کا بچہ ہے، میں کہوں گا دارالعلوم کا بچہ ہے، لیکن اللہ کو پوچھو، اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے مہمان ہیں. بولو میرے نبی کے. تو آپ جتنے یہاں پر بیٹھے جاتے سب سے جو ہو سکے تعاون کریں، اور تعاون نہ کرے تو اللہ سے دعا کریں. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. ابھی بہت کم وقت ہمارے پاس ہے، ہمیں تقریباً 8:20 پر اذان ہونے والی ہے، ہمارے پاس 10 منٹ ہے. اس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے خوب آہو جاری کر کے دعا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا. وہ پرچیاں میرے کو دے دو. دیکھو یہ پرچی میرے پاس ہے، میں 2-3 اعلان جلدی کر دو. ایک تو ہمارے یہ جو منا بھائی ہے جو ہمارے کو یہاں پہ لانے کا میرے کو ذریعہ بنتے، ان کی چچا چچی دونوں کا آج انتقال ہو گیا. چچی کا شاید صبح میں ہوا تو چچا کا شام میں ہوا، یا چچا کا 3 دن پہلے ہوا اور چچی کا آج انتقال ہو گیا. دونوں کی اللہ مغفرت فرمائے. بولو آمین. اسی طرح ہمارے اعجاز بھائی کی اماں کا انتقال ہو گیا، دعا کرو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. نوشاد بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے یہ کوئی رمیز ملتانی ہے، ان کی دادی کے لیے دعا کرے، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، جیسے یہ سب بچے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نا، مولانا آپ سے خاص دعا کی درخواست. ایک سہیل بھائی میمن کر کے،
وہ اکثر جمعہ میں تو ہمارے ساتھ میں ہی ہوتا تھا. اچانک کینسر ہو گیا اور کینسر اتنا بڑھ گیا کہ ڈاکٹروں نے ساری امیدیں چھوڑ دی ہے. ہم اور جوان آدمی ہیں, 32-35 سال کی عمر ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے, کیونکہ ڈاکٹروں کی جہاں طاقت ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی شفا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تمام بیماروں کو, سارے مرحومین مرحومات کو اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. 2 منٹ اللہ کا ذکر کرے اور پھر دعا شروع کر دے. دیکھو بہت خوشی کی بات ہے, میں نے جو مدرسے کا اعلان کیا, جو ڈیسیبل سینٹر معذور بچوں کا اعلان کیا, ہمارے جنید بھائی اورا والا نے 11,000 روپے لکھائے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کے مال میں اور بھی برکت عطا فرمائے. 2 منٹ میں اگر کوئی اور بھی لکھانے والا ہو تو یہی لکھا دے تو بہت بڑا کام ہوگا. باقی بار تو عمومی چندہ ہوتا جائے گا. ہے کوئی اللہ کا ولی جو کھڑا ہوتا ہو اور لکھا دے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. تھوڑا اور پلا بھائی, جو بھی ہوئے خوش دلی کے ساتھ. ہاں بولو صابر بھائی. کتنا میں بولوں گا تو بہت لمبا چوڑا بول جاؤں گا. بول بھائی صابر بھائی, بول. بعد میں دے دینا پیسے, تھے تو گھر پہ سے بھی وصول کر لیں گے ہم. کتنا؟ 1,000 روپے ہمارے صابر بھائی کی طرف سے. اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور بھی ہمارے بھائی 1,500 1,500 2,000 5,000 جو بھی ہوئے. اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھا جاتا, اللہ کے یہاں کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. کس اخلاص کے ساتھ عطا کرتا, اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے. بولو آمین. جی سلمان بیٹا بولو. کتنا بول رہے ہیں بھائی؟ سلمان بھائی کے 5,000 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب قبول فرمائے. محسن اپنے پاس رکھو, بعد میں لے لوں گا. ہمارے صابر بھائی کی طرف سے 1,000 روپیہ, ندیم بھائی کی طرف سے اپنے پاس ہی رکھو. 5,000 بھائی سلمان بھائی کی طرف سے لینا. اور کون ہے بھائی؟ 3,000 روپے. کون ہے ماشاء اللہ؟ نام بولے. للہ کی جی صابر لالا, صادق بھائی لالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی کوئی بھائی جلدی سے وہیں سے کھڑے ہو کر بول دے. جمع ہمارا کوئی بھی بیٹا آ کے کر لے گا انشاءاللہ آپ کے پاس سے. جی بتائے بھائی, کیا نام بیٹا تمہارا؟ ساجد بھائی. ساجد بھائی کی طرف سے کتنے امام صاحب؟ 2,000 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اور کون ہے بھائی ہمارا؟ ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ. جلدی جلدی محسن ایک طرف جمع کرتے جاؤ, صابر کے آگے جمع کریں. جی انور بھائی ملک کی طرف سے 2,000 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. عبد الملباری کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ عمر میں برکت, تندرستی, صحت, عافیت عطا فرمائے. جی ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بولو بیٹا سلمان کی طرف سے 200 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. جی وہ جو اپنے صادق بھائی, جی ماشاءاللہ. فروٹ والے کون؟ عبد الرزاق بھائی فروٹ والے کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ. جی بیٹا آگے آ جاؤ, جلدی جا, آگے آنے کا راستہ دے دو, آگے آنے کا راستہ دے دو, جلدی جلدی. بس صرف 5 منٹ 8:15 بجے ہم دعا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ 8:20 یا 8:25 کو اذان ہوگی. 8:30 کو انشاءاللہ عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. محمد نعمان کے 500 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. حارث بھائی کی طرف سے 1,000. جی شبیر بھائی کی طرف سے 200 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اعجاز بھائی زعفران یعنی وہ زعفران مٹھائی والے کی طرف سے 10,000 روپے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی مٹھائی میں اور بھی شیرینی عطا فرمائے. اللہ دنیا آخرت کی مٹھائی عطا فرمائے. کن کی طرف سے؟ مجید بھائی کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. نثار بھائی کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اور بھی بولتے جائے بھائی, جلدی جلدی. بس ابھی ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت باقی ہے. 8:15 سامنے والی گھڑی میں ہوگی, دعا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی عرفان بھائی کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. نبی حسن کی طرف سے 2,000 روپے ماشاءاللہ. ایک مسلم بھائی کی طرف سے 200 روپے ماشاءاللہ. ایک بھائی کی طرف سے الماس بھائی 200 روپے ماشاءاللہ. ایک مسلم بھائی کی طرف سے 500. محمد نیاز کی طرف سے 200 روپے ماشاءاللہ. یوسف بھائی ممتا والے کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ. 500 روپے ایک محمد بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اور باہر بھی رومال رہے گا, ہمارے بچے وہاں ہوں گے, آپ کو جو تعاون کرنا ہے تعاون کرتے جائیں. شکیل بھائی کی طرف سے 1,500 روپے زکوٰۃ کے شکیل بھائی کی طرف سے.
جاوید بھائی کی طرف سے 500 روپے اور صدیق بھائی کی طرف سے 1000 روپے، عباس بھائی ماسٹر کی طرف سے 500 روپے، ماشاءاللہ جی۔ ذاکر بھائی کی طرف سے دیکھو کتنے، 1000 روپے، 1000 روپے، ماشاءاللہ جی۔ بھائی مستورات میں بھی یہ آواز جاری ہوگی، کوئی ہماری مستورات، کوئی ہماری ماں بہن بیٹی خود کھڑی ہو جائے اور عورتوں میں اپنا دوپٹہ لے کر گھوم جائے، جتنا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے، لینے والی بہن کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہاں کی اجازت کے ساتھ لائٹ بند کر دے اور سب لوگ ہاتھ اٹھا لے اللہ کے سامنے، اور بہت ہی 5 منٹ کو بہت قیمتی سمجھے اور اللہ کے سامنے رو کر مانگے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار، بہت گنہگار ہے اللہ، تجھے بہت ناراض کیا اللہ، بہت ناراض کیا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اللہ، رات کے اندھیرے میں گناہ کی، دن کے اجالے میں گناہ کی ہے، جان بوجھ کر گناہ کی ہے، انجانے میں گناہ کی ہے اللہ، ہم کو معلوم ہے جب باپ ناراض ہو جاتا ہے نا بیٹے کو گھر سے نکالتا ہے، اللہ شوہر ناراض ہو جاتا ہے نا بیوی کو نکال دیتا ہے، اللہ سیٹ ناراض ہوتا ہے نا نوکر کو دھکے مار کے نکال، اللہ اللہ تو بھی ناراض ہو گئے، تو ناراض، اللہ تو ناراض ہو گئے، بہت ناراض ہے اللہ، تو ہم سے بہت ناراض ہے اللہ، اللہ راضی ہو جا اللہ، اللہ راضی ہو جا اللہ، اللہ مجھے لگتا ہے شاید میرے ہی گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے اللہ، چاروں طرف کورونا پھیلا ہے، چاروں طرف لاک ڈاؤن کی آوازیں آتی ہے اللہ، معلوم نہیں عشاء کی نماز مسجد میں ہوگی نہیں ہوگی، تراویح ہوگی نہیں ہوگی، اللہ کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ، اللہ سب کا معاملہ یہ تو ہم سے ناراض ہے اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ، پوری زمین کو گناہ سے بھر دیا ہے اللہ، اللہ اللہ ہم نے اتنے گناہ کے تو ہمیں جلا دے تجھے حق ہے اللہ، تو ہمیں دریا میں ڈبو دے تجھے حق ہے اللہ، تو زمین میں ٹھسا دے تجھے حق ہے اللہ، پہاڑوں کے نیچے کچل دے تجھے حق ہے اللہ، لیکن اللہ تو کریم ہے اللہ، تو رحمان ہے اللہ، تو رحیم ہے اللہ، اللہ آج تو بڑی رات ہے اللہ، اللہ شب برات ہے اللہ، اور برات کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو گیا، جب کوئی گنہگار کسی کے پاس آتا ہے بڑا کہتا ہے جا جا میں نے معاف کر دیا، اللہ تو بھی کہہ دے تو نے ہم سب کو معاف کر دیا اللہ، تو نے ہم سب کو معاف کر دیا اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، رحم فرما دے اللہ، کرم فرما دے اللہ، مہربانی فرما دے اللہ، اللہ تو بتا کہاں جائے اللہ، کہاں جائے اللہ، ہم لاکھ گنہگار صحیح اللہ، ہم لاکھ گندے صحیح اللہ، مگر تیرے ہی بندے ہیں اللہ، اللہ تیری قسم تیرے در کے سوا کوئی در نہیں اللہ، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں اللہ، تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں اللہ، ہم ہارے ہوئے کہاں جائے اللہ، ساری دنیا سے ٹھوکروں کی آوازیں آتی ہے اللہ، سارے گھروں سے دھکے کی آواز آتی ہے اللہ، ایک تیرا دروازہ ہے اللہ، اے اللہ اے اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی کا فیصلہ فرما دے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے اللہ، ہمارے وہ بیٹے سہیل کو شفا دے دے اللہ، اللہ بہت لوگ بیمار ہیں اللہ، بہت بیمار ہے بہت بیمار ہے اللہ، ان کو شفا دے دے اللہ، اللہ سارے ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا اللہ، نہیں بچے گا اللہ، زندگی موت تیرے ہاتھ میں اللہ، الہ العالمین سب بیماروں کو شفا دے دے اللہ، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اے اللہ، پیارے نبی کی محبت دے دے اللہ، اللہ آج بھی کعبے کا دروازہ بند ہے اللہ، کوئی عمرے کو نہیں جا سکتا اللہ، کوئی حج کو نہیں جا سکتا اللہ، کوئی کعبے کو نہیں دیکھ سکتا اللہ، ہماری گندی آنکھیں کعبے کو نہیں دیکھ سکتی، ہماری گندی آنکھیں ملتزم کو نہیں دیکھ سکتی، ہماری ناپاک آنکھیں مقام ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتی اے اللہ، اللہ مدینے کا دروازہ بھی بند ہے اللہ، نبی بھی ہم سے ناراض ہے اللہ، وہ نبی ہم کو نہیں بلاتے اللہ، وہ نبی ہم کو نہیں بلاتے اللہ، اللہ ہم ان سے بہت دور ہو گئے اللہ، ہم جسم سے بھی دور ہو گئے اللہ، دل سے بھی دور ہو گئے اے اللہ ہم کو دربار
ہمارے مصطفیٰ عطا فرما دے اللہ. اللہ مدینے کی موت دے دے اللہ, مدینے کی موت دے دے اللہ, اللہ مدینے کی موت دے دے اللہ, اللہ مدینے کی حاضری دے دے اللہ, اللہ مدینے کی حاضری دے دے اللہ. اللہ بہت یاد آتی ہے اللہ, بہت یاد. کون ہوگا جس کو نبی یاد نہیں آتے ہوں گے؟ کون ہوگا جس کو اپنے محبوب یاد نہیں آتے ہوں گے؟ اے اللہ گنہگار شرابی کبابی صحیح اللہ, مگر نبی سے محبت کرتے اللہ. اللہ مصطفیٰ کا دروازہ کھلوا دے اللہ, اللہ تیرا دروازہ کھلوا دے اللہ, کعبے کا دروازہ کھلوا دے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے, تندرستی دے دے, صحت دے دے, شفا دے دے. یا اللہ کتنے ایسے ہوں گے کس کی ماں نہیں ہوگی اللہ, آج کسی کے ابا نہیں ہو گیا اللہ, آج سب قبرستان گئے اللہ, اللہ سب قبرستان اثر کے پاس چلے گئے اللہ, ماں کے پاس چلے گئے, ابا کے پاس چلے گئے اللہ. اللہ 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 میری ماں بھی نہیں اللہ, اللہ میری ماں بھی نہیں اللہ, اللہ میری ماں بھی نہیں اللہ, اللہ سب چلے گئے اللہ. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ, جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ بہت یاد آتی ہوگی اللہ, اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے, سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ. ان کو راضی کر دے اللہ, اللہ راضی کر دے اللہ, اللہ ان کو راضی کر دے اللہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے اللہ, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ. ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ, اتنے بڑے اللہ, اللہ تم اتنے بڑے اللہ, ہمارے سامنے دنیا کو کوئی بڑا آتا ہے ہم کام جاتے ہیں اللہ. تو بہت بڑے اللہ, اللہ تم بہت بڑے اللہ, اللہ بہت بڑے اللہ, اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے الہ العالمین. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا, جن کا ہم پر حق, جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.